हेलो गाइस, और मैं हूं एक मर्द। आज फिर आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आया हूं, और टॉपिक है काबा और अल्लाह उसका मुहाफिज। सो इसके लिए सबसे पहले हम सूरह फील को पढ़ते हैं थोड़ा सा। सूरह फील में अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तूने ना देखा तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या किया? अल्लाह बताता है, अलम यजल कैदहुम फी तज़लील, क्या इसने इनकी तमाम तदबीरों को बेकार और गैर मुयस्सर नहीं कर दिया? क्या इनके मकर को बेकार नहीं कर दिया? ओके, फेयर इनफ, लेट्स सी, आगे देखते हैं। और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए, जो उन्हें मट्टी और पत्थर की कंकरियां मारते थे, या जो उन पर पकी हुई मट्टी के पत्थर फेंक रहे थे, और उनका ये हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा हो। सो इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा तफसीर के ऊपर। तफसीर के ऊपर जाते हैं, और ये हम गए तफसीर के ऊपर, और ये हैं जी कुरान की तफसीर। इब्न अब्बास जलालैन को पढ़ लेते हैं। बाकी कहानी तो सबको पता है, हमने पढ़ना है कि लोकेशन क्या थी, जगह क्या थी। सो ये एक महमूद नामी शख्स था, और जो कि यमन का बादशाह था, और सना में उसने कोई बहुत बड़ा सो कॉल्ड चर्च क्रिएट किया था, चर्च बनाया था, और वो अटैक करने आया था हाथियों के साथ। और अगर हम मादूदी की तफसीर पढ़ें, तो उसमें भी वो यही बताता है कि फ्रॉम मक्का टू यमन, ठीक है जी, वो अरेबिया में यमन से आया था, और अपने साथ 45 वगैरह वगैरह, और वो अपने साथ ढेर सारे हाथी लेकर आया था। नाउ यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स क्या है? पहली प्रॉब्लम तो ये है कि अगर हम देखें कि यमन और मक्का के दरमियान डिफरेंस कितना है, ठीक है ना? सबसे पहले तो हमें वो देखना पड़ेगा। ये जनाब मैप्स हाजिर हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। मैं जरा और बड़ा कर देता हूं। ये जनाब मैप्स हैं। सना, जो कि यमन में मौजूद है, जगह जिसकी हम बारे में हमने पढ़ा। हम अभी यमन से भी नहीं ले रहे, हम सना से ले रहे हैं। सना से अगर हम काबे तक पहुंचे, तो तकरीबन 235 घंटों का रास्ता है। 235 घंटों के रास्ते में आपको नजर आ रहा होगा, ये जो ग्रीन स्पॉट्स हैं, ये तो वैसे ही बहुत कम है। सारा ही ये डेजर्ट है, ये एक रेगिस्तान है, जहां पे हरियाली और पानी का तो नामो निशान ही नहीं है। और वो हाथियों की फौज लेके निकला। अगर हाथी यहाँ पे कहीं पे हो ना, तो चलो बात बनती है, लेकिन हाथी यहाँ पे कहीं से चले, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, इससे आगे ना तो आपके पास कोई बहुत बड़े बड़े आ, दरिया हैं। पानी कहाँ से पी रहे थे? 50 गैलन यानी कि 200 लीटर पानी चाहिए इन हाथियों को, ठीक है? इन हाथियों को 200 लीटर पानी दिहाड़ी का चाहिए, और कम से कम 1000 पाउंड के करीब, यानी कि तकरीबन 500 किलो के करीब एक हाथी को ग्रीन खाना चाहिए खाने के लिए। वो 50,000 60,000 की सो कॉल्ड फौज लेके आ रहा है, ठीक है? और वो इस पूरे रेगिस्तान से गुजर रहा है। चलो मैं कहता हूँ कि यहाँ तक काफी हद तक हमारे पास कुछ शायद हों जगहें जहाँ पे पानी मिल रहा हो, क्योंकि यमनी हाथी होते हैं। लेकिन अब वो यहाँ से जब बाहर निकल आया, इधर ग्रीनरी है नहीं। वो क्या कर रहा था, किधर से जा रहा था? अगर वो कुओं से पानी पी रहा था, तो जो हाथ के खुदे हुए कुएं हैं, जो 25 या 35 या 40 फुट गहरे होते हैं, उनका तो पानी का बहाव ही बहुत कम होता है। एक ही हाथी ने पूरा कुआं सुखा देना है, क्योंकि कुएं में पानी जो है वो दिहाड़ी के हिसाब से आता है। एनी हाउ, ये सब कुछ हो गया। किसी ना किसी तरीके से कोई मिरेकल हो गया,
اور جناب ہمارے ہاتھی کعبہ تک پہنچ گئے. اب جب ہمارے ہاتھی کعبہ تک پہنچ گئے ہیں تو وہاں پہ کعبے کا سو کالڈ پڑاؤ ہوا ہے. اور کعبہ اگر ہم صرف 200 سال پیچھے چلے جائیں تو کعبہ کچھ ایسا ہے. ٹھیک ہے، یہ جناب کعبہ ہے، نہ کوئی دیوار ہے نہ کچھ ہے. 200-300 سال پہلے ہی آپ پیچھے چلے جائیں تو یہ کعبے کی حالت ہے. 400 سال پیچھے چلے جائیں، 500 سال پیچھے چلے جائیں، آپ امیجن کریں اس وقت کعبہ کیسا ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی دیوار نہیں، کوئی کچھ نہیں. بہرحال جی، ہاتھی صاحب آئے ہیں اور اللہ صاحب نے اپنی ڈھیر ساری ابابیلیں بھیجی ہیں، پرندے بھیجے ہیں پتھروں کے ساتھ، اور ہاتھیوں کا ستیہ ناش کر دیا. یہ سب ہو گیا. اس وقت کعبے میں اگر ہم اس پوری کہانی کو سچی کہانی بھی جانیں، اس وقت کعبے میں 365 بت رکھے ہوئے. کعبہ بتوں سے بھرا پڑا ہے. کعبہ کس سے بھرا پڑا ہے؟ بتوں سے بھرا پڑا ہے. اور اس وقت اللہ نے اپنے کعبے کو بچا لیا. کس کو بچایا؟ کعبے کو بچایا. جس وقت کعبہ پیگن ہے، ابھی محمد کی پیدائش نہیں ہوئی. اگر آپ لوگ پڑھو تو آپ کو پتہ لگے گا محمد کی پیدائش اسی سال میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس کو تمام نہیں تو کم از کم 90% اسکالر مانتے ہیں. اچھا، ایک اور واقعہ ہے. جب کعبہ مسلمانوں کے پاس آ گیا 350 سال کے بعد، کعبے پہ ایک اور شخص نے اٹیک کیا. اور وہ کون سا شخص تھا؟ ذرا اس کے بارے میں ایک پہلے مسلمان اسکالر سے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے. اس کے بعد میں آپ کو کچھ ہسٹوریکل چیزیں اور دکھاؤں گا اور اس کے جھوٹ کو واضح کروں گا ساتھ میں. لیکن اٹیک ضرور ہوا اور سب لوگ مانتے ہیں اٹیک ہوا. اور اس اٹیک میں اس نے نہ صرف یہ کہ کعبہ توڑ پن دیا، بلکہ 7 سال تک حج اور عمرہ بھی نہیں ہو سکا. اور وہ کعبے کا کالا پتھر یعنی کہ حجر اسود اپنے ساتھ اٹھا کے لے گیا. اب یہ ہم ایک مولانا صاحب کی زبانی پہلے سنتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کیا کہتے ہیں. یہ مولانا صاحب جو ہیں جی، یہ مولوی توصیف الرحمان صاحب ہیں اور یہ بول رہے ہیں اردو میں، لہٰذا مجھے کچھ زیادہ ٹرانسلیشن نہیں کرنی پڑے گی. 320 ہجری دیکھیں ذرا آپ تاریخ کا جائزہ. 320 ہجری کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے، عباسی خلیفہ، جس کا نام ہے مقتدر باللہ. اس کے زمانے میں خبیث پیدا ہوا، نام تھا ابو طاہر قرماتی. پہلے مسلمان تھا، اسلام سے پھر کر کافر ہو گیا. اچھا، کبھی کافر نہیں ہوا تھا، یہ مسلمان ہی تھا، لیکن اسماعیلی مسلمان تھا. میں ابھی آپ کو دکھا دوں گا. عیسائی مذہب قبول کر لیا منوس نے. عیسائیوں سے کہا فوج دو، میں چاہتا ہوں مکے کو تباہ و برباد کر دوں. عیسائیوں نے اس کی مدد کی. حج کے زمانے میں 320 ہجری میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوا فوج لے کے، سیدھا حرم میں گھسا. 50,000 حاجی جو طواف میں مشغول تھے، خانے کعبہ کا دروازہ بند کر کے کسی حاجی کو نہیں چھوڑا گیا. 50,000 حاجیوں کو کعبہ کے اندر شہید کر دیا. 50,000 نہیں تھے، 700 سے 1500 کی فگر آپ لوگوں کو ملتی ہے. اتنے حاجی کہاں سے آ گئے؟ بٹ اینی ہاؤ، مقصد یہ ہے کہ وہ آیا، اس نے حاجیوں کو مارا اور زمزم کے اندر پھینک دیا. زمزم کے ویل کے اندر پھینک دیا، ڈیسیکریٹ کر دیا، تباہ کر دیا، گندا کر دیا. زمزم کا جو کنواں ہے اس کو بھی تباہ کر دیا، تمام حاجیوں کو مار دیا. اور کہتا رہا کہ میں خدا ہوں، خدا نے تم لوگوں کو بنایا، میں تمہیں مارنے کے لیے آیا ہوں. کچھ روایہ میں اس نے یہ کہا کہ بلاؤ اپنی ابابیلوں کو اور اب مجھے مار کے دکھاؤ اگر تمہارا اللہ سچا ہے. جس وقت اللہ کا جو گھر ہے وہ بتوں سے پاک ہے اور مسلمان حج کر رہے ہیں، ایک اسماعیلی نے آ کے اپنی فوج کے ساتھ اس کو نیست و نابود کر دیا. دیکھیں اتنا خون بہا کعبے کے فرش کے اوپر. پھر یہی سے دل ٹھنڈا نہیں ہوا حاجی کو قتل کرنے کے بعد، حجر اسود کو اس نے اکھاڑا، اکھاڑ کر اپنی راجدھانی حجر لے گیا ہے. پھر وہابی سے پوچھو پڑھے ہے کہ تم نے؟ جاہل، بس پڑھتے اڑتے کچھ نہیں ہو، بس ڈمرو لے کے گھومتے ہو. یہ بات بالکل صحیح کی ہے. مسلمانوں ڈمرو لے کے پھرتے ہو، تمہیں خود نہیں پتا تمہارے کعبے کے ساتھ ہوا کیا، جس کی طرف منہ کر کے تم لوگ نمازیں پڑھتے ہو. اور اس کو تباہ و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اس پتھر کے اوپر اپنا سسو کرتا تھا. ابے بھائی پڑھو تو صحیح، یہ وہ کعبے کا پتھر ہے جس کو جا جا کے ہاتھ لگاتے ہو اور بوسا دیتے ہو. دیکھو اس کے ساتھ کیا کیا اس نے. یہ دوسری روایت بتائے گا جس کے مطابق اس نے اپنے پاؤں رکھنے کی طور پہ اس پتھر کو رکھا ہوا تھا. سنیے، یہ 320 ہجری کا واقعہ بتا رہا ہوں، ابھی حوالے دوں گا کن کن کتابوں میں واقعات ہے.
अपनी राजधानी हजर ले जाता है, हजर अस्वद, एक महल तामीर किया, बादशाही का ऐलान किया, खुद मुख्तारी का ऐलान किया, तख्त बनाया, तख्त पर खुद बैठा, और जहां पैर रखने की जगह होती थी वहां हजर अस्वद को रखा गया। सुभान अल्लाह। 20 साल हजर अस्वद इसके पैर के नीचे रखा है। चलो जी, काफी है। सो बहरहाल कहने का मकसद है कि आपको पता लग गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अबू ताहिर जनाबी के बारे में। ये विकिपीडिया का एक सिंपल लिंक दिखाने लगा हूं मैं, आप इसके ऊपर सर्च कर लें और मजीद ढेर सारे लिंक ले लें। अच्छा जी, हम जाते हैं जनाब। ये बंदा था और ये कर्तमानी था, ठीक है जी। और ये कौन है जी? ये इस्माइली सेवनर इस्माइली, यानी कि सत इमामी इस्माइली शिया लोग हैं, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, 930 में इसने अटैक किया मक्के के ऊपर एंड डेसिक्रेटेड इस्लाम्स मोस्ट, और तबाह बर्बाद कर दिया, ठीक है जी। अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा मजीद पढ़ें तो कॉन्क्वेस्ट के ऊपर ये पढ़ते हैं हम यहाँ पे आके, तो इसने तबाह किया और ओके, तो ये जनाब यहाँ से सारा कुछ ले गया, रूल भी किया, सब कुछ किया और तबाह बर्बाद की, इन्वेजन ऑफ मक्का। 930 में अबू ताहिर ने अटैक किया मक्के के ऊपर, ठीक है, और सिटी के अंदर घुस गया, शहर के अंदर घुस गया, तबाह बर्बाद की। और जनाब क्या करता है साहब, तमाम पिलग्रिमर्स को, हाजियों को पकड़ के उसने मारा, कत्ल किया, घोड़े अपने दौड़ा के काबे के अंदर ले आया, हरम के अंदर ले आया, ठीक है। और तमाम जो हाजी वहां पे बैठे नमाजें पढ़ रहे थे या हज कर रहे थे या तवाफ कर रहे थे, उनको कत्ल शत्ल किया, ठीक है जी। और उनको टॉन्ट करता रहा, उनको मोक करता रहा, उनको पता नहीं अब उसकी क्या उर्दू बनाऊंगा, लेकिन कहता रहा कि मैं खुदा की तरफ से हूं और खुदा मेरी तरफ से है। वो बनाता है, वो तख्लीक करता है और मैं उसी तख्लीक नीस्तो नाबूद करता हूं। क्या बात है। और इस वक्त काबा 365 बुतों से नहीं भरा पड़ा। इस वक्त मुसलमान हाजी हैं, 320 सालों से मुसलमान हज कर रहे हैं, बुतों से पाक हो गया है, उसने काबे के जो सेंटर पीस है उसको तोड़ दिया, ठीक है जी। और जाके वो जो स्टोन है वो ले गया, ठीक है। ये जनाब आपके तारीख का हिस्सा है, ये आपकी तारीख का हिस्सा है। ये कुर्तुमानियंस के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन है, इधर से भी आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा अगर आप काबे की अपनी हिस्ट्री देखें, जो कि मैं काबे का भी खोल देता हूं। अब बात वही है ना, जब आप उर्दू में पढ़ोगे ना तो आपको उर्दू की जगह पे ये चीजें नजर ही नहीं आएंगी। उन्होंने इसकी उर्दू ही नहीं की हुई। क्यों नहीं की हुई? क्योंकि ये एक बहुत घिनौना सच है। अच्छा जी, आफ्टर मोहम्मद क्या हुआ जी? ड्यूरिंग हज ऑफ 930, 930 के हज के दौरान एक शियाई कुर्तमीन अटैक्ड मक्का अंडर अबू ताहिर अल जनाबी, डिफाइल्ड जमजम वेल, जिसने जमजम के कुएं को डिफाइल कर दिया, गंदा कर दिया, विद द डेड बॉडीज, लोगों की मैयतों से, उनकी जिस्म से, मरे हुए जिस्मों से, एंड स्टोल द ब्लैक स्टोन, और काला पत्थर यानी कि हजर असवद चोरी करके ले गया। और ये उसके पास रहा 952 हिजरी तक। 952 हिजरी तक ये पत्थर उसके पास रहा और मुसलमान कख नहीं कर सके, और मुसलमान कख नहीं कर सके। ये एक ऐसा सच है, ये एक ऐसा सच है कि आप इसको झुटला ही नहीं सकते हैं कभी भी, और ये घनौना सच है। अच्छा, अब अगर मैं देखूं कि क्या किसी मुसलमान सोर्सेज में इसके बारे में लिखा हुआ है, अच्छा वो कितना कम लिखेंगे, अब ये भी देखिए आप। ये जनाब एक डॉक्यूमेंट है जो कि हक अलानी ने बनाया हुआ है, और ये सिर्फ एक लाइन लिख रहे हैं, कुर्तुमानियों ने अटैक किया और हजर अस्वद चोरी करके ले गए, बस। अगर हम एक और जगह पे देखते हैं,
یہ ہے ورچوز آف کعبہ، ٹھیک ہے جی، اور یہ ویب سائٹ ہے ورچوز آف کعبہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، سورس ہے مسلمان بھائیوں کا، اور یہ جناب حضرت انہوں نے لکھا ہوا ہے، اوکے، alukh.net، پتہ نہیں کوئی عربی کی سائٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا کہتے ہیں ذرا ہم ان کو بھی دیکھ لیں۔ اچھا جی، ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو تھوڑی سی کہانی بتا دیں گے، اردو میں ہی بتائیں، انگلش میں ہی بتائیں گے۔ مے بی دا ورسٹ انسیڈنٹ انکاؤنٹر، سب سے برا ترین جو ہوا، ٹھیک ہے جی، وہ حجر اسود کی فیمس سٹوری ہے، جو کہ کرتمانیوں نے چوری کر لیا اور اپنے پاس چھپا کے رکھا 22 سال تک، اور پھر 339 ہجرہ میں واپس کیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ 22 سال یا 20 سال کے عرصے میں یہ مسلمانوں کے پاس نہیں رہا۔ بہت ڈیٹیل نہیں دی ہوئی، لیکن وٹنس آف دا ہسٹری پہ یہ لکھتے ہیں بھائی صاحب۔ ایک اور سچا فیکٹ یہ ہے کہ حجر اسود جنت سے آیا، آسمان سے آیا، اور ایک انفیڈل کرتمانی نے آیا، اس نے اٹیک کیا اور زمزم کے کنویں کو مرے ہوئے لوگوں سے بھر دیا اور کالا پتھر چوری کر کے لے گیا، اور مسلمانوں کو موک کرتا رہا فور 20 سال، اینڈ رینسمڈ اٹ فار لارج اماؤنٹ، ایک بڑی اماؤنٹ کے عوض واپس کیا۔ کہانی یہ ہے کہ عباسی عرب مسلمان اس شخص سے اور اس کی فوج سے 20 سال لڑتے رہے ہیں، اور کعبے کا کالا پتھر حجر اسود واپس نہیں لا سکے۔ 7 سے 8 سال تک حج بھی بند رہا، لوگوں نے حج کرنا چھوڑ دیا، کعبے میں آنا چھوڑ دیا۔ اچھا، اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی آپ کے مولوی صاحب ہی بتا دیں گے، کیونکہ یہ باتیں جو ہے نا عربی میں تو لکھی ہوئی ہیں، یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی۔ ذرا ان مولوی صاحب کو سنیں کیا کہتے ہیں مزید۔ واقعات ہے، اپنی راجدھانی حجر لے جاتا ہے حجر اسود، ایک محل تعمیر کیا، بادشاہی کا اعلان کیا، خود مختاری کا اعلان کیا، تخت بنایا، تخت پر خود بیٹھا، اور جہاں پیر رکھنے کی جگہ ہوتی تھی وہاں حجر اسود کو رکھا گیا۔ 20 سال حجر اسود اس کے پیر کے نیچے رکھا ہے۔ 340 ہجری آیا، 20 سال تک حجر اسود اس کے پاس، خانے کعبہ میں حجر اسود نہیں ہے، سوراخ ہے وہاں پر۔ حاجی جاتے ہیں، 7 سال تو حجی نہیں ہوا، ڈر کے مارے لوگ ہی نہیں آیا قتل۔ کتنے کتنے سال؟ 7 سال حج ہی نہیں ہوا، ڈر کے مارے لوگ ہی نہیں آئے۔ حج کبھی ختم نہیں ہوگا، کعبے کا طواف کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کعبے کا طواف ختم ہو گیا تو دنیا گھومنا بند ہو جائے گی، کعبے کا طواف ختم ہوا تو قیامت آ جائے گی۔ 7 سال تک نہ حج ہوا نہ عمرہ ہوا۔ میں نہیں کہہ رہا، تمہاری ہسٹورینز، مسلم ہسٹورینز کی لکھی ہوئی ہسٹری ہے، مسلم تاریخ دانوں کی لکھی ہوئی ہسٹری ہے، جا کے پڑھو تو صحیح۔ یہاں پہ آ کے بولتے ہو کہ کعبے کے اوپر پرندہ نہیں پر مارتا۔ ابے ایک مسلمان نے، کلمہ گو نے، محمد کو ماننے والے نے آ کے کعبہ توڑ کے نیست و نابود کیا، کالا پتھر حجر اسود اٹھا کے لے گیا، پیر میں رکھتا رہا۔ صرف وہ چیز مان لو جو مشترکہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، نہ مانو ان غیر مسلموں کی کتاب جو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر پیشاب کرتا رہا، مت مانو اس کو۔ اس کو تو مان لو جو تمہارے مسلمانوں نے لکھی ہے، اس کو توڑا، اس کو خراب کیا، اس کو زمین پہ رکھا، اس کے اوپر پیر رکھے، 22 سال 7 سال تک تم لوگ حج عمرہ طواف نہیں کر سکے، اور جب طواف کرتے تھے کیا ہوتا تھا، ذرا سننا یہ کیا کہتا ہے۔ حاجی جاتے ہیں، 7 سال تو حجی نہیں ہوا، ڈر کے مارے لوگ ہی نہیں آئے قتل و غارت کے خوف کی وجہ سے۔ 7 سال کے بعد جب حج کا چالو ہوا معاملہ، حجر اسود نہیں ہوتا تھا، سوراخ کو ہی بوسے دیتے تھے۔ 20 سال کے بعد 340 ہجری میں کیا ہوا؟ سوراخ کو ہی بوسا دیتے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے، جب کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا اور کعبے میں بت پرستی چل رہی تھی، اس وقت اللہ نے آ کے بچا لیا اپنے کعبے کو، اور جب کعبہ
مسلمانوں سے بھرا پڑا تھا، جب کعبہ مسلمانوں سے بھرا پڑا تھا، جب کعبہ مسلمانوں سے بھرا پڑا تھا اور اللہ کی پرستش ہو رہی تھی، اس وقت کدھر گئے یہ ابابیل؟ ہاتھی آئے، پتہ نہیں کیسے آئے، کیسے آ سکتے ہیں ہاتھی کعبہ میں جبکہ ریگستان ہے، پانی نہیں ہے، لیکن آگے مان لیا، آگے کعبہ بتوں سے بھرا پڑا ہے، اللہ نے بچا لیا کعبے کو۔ جب کعبہ مسلمانوں سے بھرا پڑا ہے، اس وقت کعبے کے ساتھ کیا ہوا؟ توڑا گیا، مسلمانوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، زمزم کے کنویں میں پھینک دیا گیا، فرش خون سے لت پت ہو گیا۔ اللہ غائب ہے۔ تو بھائی اللہ کون ہے پہلے یہ تو بتاؤ۔ ابے اللہ بت پرستوں کا اللہ ہے یا مسلمانوں کا اللہ ہے؟ جب بت تھے، جب کعبے میں ننگے ناچ ہوتے تھے، تم لوگوں کی کتابیں کہتی ہیں اس وقت تو اللہ نے اس کعبے کو بچا لیا۔ اور جب کعبے میں مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اس وقت کعبے کے ساتھ کیا ہوا؟ جا کے پڑھو تو صحیح، اور پتہ لگے کہ تمہارا اللہ کس قسم کا اللہ ہے۔ کیا بت پرستی کے لیے اللہ ہے یا اللہ کی پرستش کے لیے اللہ ہے؟ اور وہ کالا پتھر جس کو تم لوگ چومتے ہو، اس کی وہ حالت کی ہے، اس کی وہ حالت کی ہے کہ تم سوچتے رہ جاؤ گے۔ جا کے سرچ تو کرو، تمہیں پتہ لگے وہ ٹوٹے ہوئے پتھر کے کچھ پیسز پڑے ہوئے ہیں اس وقت خانہ کعبہ کے اندر۔ خانہ کعبہ کے اندر حجرہ اسود پورا ہی نہیں پڑا ہوا، اس کے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، 8 حجرہ اسود اس وقت 8 ٹکڑے ہیں صرف، جو باقی کے رہ گئے تھے، جو تم لوگوں نے بچائے اور چھینے اس شخص سے جس نے چوری کر لیا تھا۔ یہ دیکھو، تمہیں دکھاؤں کہ کس طریقے سے حجرہ اسود کی مینٹیننس ہو رہی ہے، اور وہ 8 پیسز جو ہیں وہ اصل میں ویکس، مشک کی ویکس کے اندر سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو چیز جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پتھر نہیں جل رہا، یہ جو ویکس ہے، جو مشک کی ویکس ہے، جو کہ مشک سے بنائی ہوئی ایک موم کی طرح کی چیز ہے، جس کے اندر وہ 8 پتھر سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، بچے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، جو کہ اس قرامتین نے توڑ پھوڑ کے جو باقی بچی ہوئی چیز تھی دے دی تم لوگوں کو۔ یہ وہ ہے، تم لوگ ہاتھ لگاتے ہو اور تم لوگ جا کے کہتے ہو سبحان اللہ، کیا بہترین خوشبو آ رہی ہے حجر اسود سے، اور وہ خوشبو اس ویکس کی ہے۔ بھائیو جا کے دیکھو تو صحیح، یہ لو، یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ یہ پتھر پہ گرم لگا کے اس کو جلانے کی کیا تک ہے؟ کوئی تک نہیں ہے۔ وہ جہاں جہاں سے خراب ہو رہا ہے اس کو پگھلا کے دوبارہ ویکس لگا رہے ہیں، مینٹیننس ہو رہی ہے حجر اسود کی۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے؟ یہ لو، یہ تمہیں دکھاتا ہوں ایک اور، یہ دیکھو، جا کے سوچو سمجھو سرچ تو کرو۔ یہ ہے، یہ حجرہ اسود ہے، یہ صرف پتھر رہ گئے ہیں، یہ رہ گئے ہیں، یہ ویکس لگی ہوئی ہے، ویکس کے گرد بس یہ تھوڑے سے پتھر رہ گئے ہیں، اتنی سی اوقات رہ گئی ہے حجرہ اسود کی، اس سے زیادہ نہیں ہے، بس یہی ہے۔ بڑی اس کی آنکھیں اور زبان نکلیں گی آخرت کے وقت، اور یہ بتائے گا کس نے ہاتھ لگایا، کس نے چوما، کس کے گناہ میں نے بخشے۔ ابے یہ بتائے گا کیا؟ یہ 8 پیسز رہ گئے ہیں، باقی سارا توڑ پھوڑ کے تباہ کر دیا، ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ جا کے پڑھو تو صحیح۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں ایک اس کا پتھر کا ٹکڑا ٹرکی میں لگا ہوا ہے ایک مسجد کے اوپر، جا کے اس کے اوپر فتوے نازل ہو گئے تھے کہ ایسا کیوں کہا گیا ہے۔ ارے یہ حقیقت ہے جو چھپائی جاتی ہے تم لوگوں سے، جا کے دیکھو سمجھو کس قسم کا خدا ہے، جو کہ جب بتوں کی پوجا ہو رہی ہے اور ننگے ناچ ہو رہے ہیں، اس وقت اس گھر کو بچا لیا۔ جس وقت وہ سو کالڈ اس کا اپنا گھر بن گیا، اس وقت نہ صرف اس کو توڑا پنا گیا
بلکہ وہ پتھر جو بقول تمہارے ابراہیم کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. مجھے تو ہنسی آتی ہے اب کہ ابراہیم نے کعبہ بنا دیا تھا، لیکن چلو بنا دیا تھا، پتھر لگا دیا تھا. ارے اس پتھر کی حالت کیا ہوئی؟ میرے بھائیوں، آنکھیں کھولو، دماغ کھولو اور جا کے سوچو اور سمجھو تو صحیح. اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، پھر آؤں گا ایک اور ٹاپک ڈی بنک کرنے. سلام، الیسو المسیح.